Please subscribe our channel قرآن و حدیث میڈیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا۔ میں ہوں محمد اویس، ہمارے ساتھ قاری ذیشان مجاہد صاحب موجود ہیں۔ آج ہم کرسب سے پوچھیں گے، کرسب ہمیں یہ بتائیں کہ جو ہے وہ اہل بیت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی آپس میں محبت اور اخلاق اور جو ہے وہ رہن جون کیسا تھا؟ جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کو بہترین امت کہا ہے۔ بہترین تو لوگ سارے ہیں جی، لیکن ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، سبحان وہ ہم سے بہتر ہیں۔ احادیث سے یہ علم ہوتا ہے ہمیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی صدقہ خیرات کے حوالہ سے بیان فرمایا جی، کہ وہ ایک مد خرچ کریں تو آج کا جو بندہ ہے وہ بے حساب وہ خرچ کرے تو ان کو پہنچ نہیں سکتا، تو وہ ہم سے بہتر ہے۔ تو کنتم خیر امہ کے اندر پوری امت ہے، اور پھر اصحاب رسول کے اندر سارے اصحاب ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ اس کے اندر اہل بیت بھی شامل ہیں اور دوسرے اصحاب بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اب رہی بات کہ ان کا آپس کے اندر تعلق، محبت، ایک دوسرے کے بارے میں خیال اور سوچ کیسی تھی، تو ہم دو چار صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں آپس میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سوچ کیا تھی؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ بڑھ کر کوئی بندہ صوامن و قوامن، روزے دار اور قیام کرنے والا نہیں دیکھا۔ یہ سوچ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے۔ اور پھر اس طرح ترمذی شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کے بعد اس روح زمین کے اوپر افضل کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پوچھا کہ مردوں میں کون ہے؟ تو فرمایا ان کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر کسی نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اس زمین کے اوپر آپ کے بابا کے بعد یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون افضل ہے؟ تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عورتوں میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مردوں میں ان کے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ یعنی ان کا آپس کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں خیال اور سوچ تھی۔ اور اس طرح آپ دیکھیں آگے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا الفاظ ہیں؟ دو تین ایسے حدیث ملتی ہیں۔ تو پوچھا گیا تو فرمایا کہ اللہ کے نبی کے بعد اس روئے زمین کے اوپر کوئی بہترین انسان ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور بلکہ ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ منافق جو بندہ ہے اس کے دل کے اندر میری محبت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مخالفت یا بغض اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا ایک دوسرے کے بارے میں خیال تھا، اور اچھا حسن ظن جسے کہا جاتا ہے نا، یہ تھا۔ اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپس کے اندر کیسی سوچ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے وقت میں وہ ایک فیصلہ کیا تھا کہ جس عورت نے 6 ماہ بعد بچہ جنم دیا تھا تو انہوں نے فیصلہ کر دیا اس کو رجم کرنے کا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ یہ فیصلہ اسلام کے شریعت کے قانون کے خلاف ہوا ہے
تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور دلیل کے ساتھ بات کی. فرمایا کہ جو حمل کی مدت ہے وہ 30 ماہ ہے، اور پھر وفصالہ جو دودھ چھڑوانے کی مدت ہے وہ 24 ماہ 2 سال ہے، عامین 2 سال ہے. فرمایا جب ہم 30 ماہ سے 24 ماہ نکال دیتے ہیں تو باقی رہ گیا 6 ماہ. جس عورت نے 6 ماہ کے بعد بچہ جنم دیا تو وہ اسی خامند کا شمار ہوگا جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی، وہ ہم اس کو زنا کا بچہ نہیں کہہ سکتے. جب یہ بات کہی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس کو تسلیم کر لیا. دلیل آ گئی تھی قرآن کی آیات. یہ نہیں کہا کہ میری حکومت ہے، آج ہمارے تو حکومتیں کس دوسرے کی بات کو مانتے نہیں، چاہے صحیح بھی ہوتے نہیں مانتے نا. یہ تھے صحابہ کرام کے آپس کے اندر محبت اور ایک دوسرے کی بات کو تسلیم کرنا اور ماننا تھا. تو فرمایا، بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں لولا، فرمایا کہ اگر آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو لہلاک عمر ہلاک ہو جاتا، یعنی اس فیصلے کی وجہ سے. اور بلکہ دوسری جگہ پہ فرمایا کہ اگر ہمارے اندر سب سے زیادہ بہترین فیصلے کرنے والی کوئی شخصیت ہے تو وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ. یہ سوچ تھی حضرت عمر بن خطاب کی اور حضرت علی المرتضیٰ کی آپس میں ایک دوسرے کے بعد. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک وقت وہ احرام کی حالت میں تھے تو گوشت لایا گیا آپ کے پاس، شکار کا گوشت جو احرام باندھنے والا استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں. تو جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس احرام کی حالت میں اسی طرح یہ گوشت لایا گیا تو آپ نے اسے استعمال نہیں کیا. تو تمام صحابہ نے اس پہ اتفاق کیا اور کچھ نے تصدیق کر دی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اس مسئلے کو تسلیم کیا. تو یہ اس کے علاوہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ ان کے آپس کے تعلقات کے اور سوچ و فکر کے جو ایک دوسرے کے اچھے خیالات ہیں، بڑے سارے واقعات ہیں. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے اگلے سوال کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ. دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے.